بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ناظرین اکرام، جنگ وارنا سے فارغ ہونے کے بعد سلطان مراد نے تاج و تخت پھر شہزادہ محمد کے حوالے کیا اور ایدین کی پرخیف فضا میں علماء مشائخ کی صحبتیں دوبارہ شروع ہوئیں۔ لیکن اب کی بار بھی یہ عزلت پسندی راس نہ آئی۔ وارنا شکست نے عیسائیوں کی قوت کو بالکل توڑ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو اب کسی خارجی خطرے کا خوف نہ تھا۔ لیکن محمد کی کم سنی سے خود ینیچری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور تنخواہوں کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور ادرنا میں قتل و غارت کا بازار ایسا گرم کیا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر مراد سے بمنت استدعا کی کہ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتنے کو فروغ کرے۔ چنانچہ مراد کو بادل نخواستہ ایدین کا سکون پرور ماحول پھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے ادرنا پہنچنے سے پہلے ہی باغیوں نے سریعتات ختم کر دیا اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔ دوبارہ کے تجربے سے مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محمد میں ابھی سلطنت کے سنبھالنے کی کافی قابلیت پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے پھر کبھی تخت چھوڑنے کا قصد نہیں کیا، بلکہ بقیہ زندگی امور سلطنت کے سر انجام دینے میں گزار دی۔ بادشاہوں کے تخت سے دستبردار ہو جانے کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ عنان سلطنت کو ہاتھ میں لینا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری بار تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا ایک ایسا استثنائی واقعہ ہے جو صرف مراد ثانی کے ساتھ مخصوص ہے اور جس کی کوئی نظیر تاریخ کے ساتھ کسی دور میں نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، گبن کے نزدیک مراد کی زندگی اور سیرت کا سب سے زیادہ مؤثر واقعہ یہی ہے کہ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں دوبارہ تخت سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن اب تخت پر آنے کے بعد مراد کی زندگی کے بقیہ 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ ہی میں گزرے۔ سب سے پہلے اسے موریہ کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں شہنشاہ قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقدسات کے تحفظ کے لیے خانقاہ کورنت کے قلعے بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے پر تھیبس کے شہر جو اس سرحد کے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفعتاً حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کی اطلاع پا کر مراد فوراً موریہ کی طرف روانہ ہوا۔ کورنت کا مقبوضہ قلعہ اس کی راہ میں کسی قدر حائل ہوا، مگر عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ تر قائم نہ رہ سکا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ کورنت کی فتح کے بعد موریہ کا راستہ بالکل صاف ہو گیا اور قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ ناظرین اکرام، انہوں نے خراج تنا منظور کیا اور موریہ بھی سلطنت عثمانیہ کی باج گزار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، وارنا کی شکست کے بعد ہنیاڈے ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس کے دامن شہرت پر وارنا کا داغ بہت ہی بدنما تھا۔ چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور دریائے ڈنیوب کو عبور کر کے سرویا میں داخل ہوا۔ سرویا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لی تھی، مگر ہنیاڈے کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئیں اور مکمل آزادی کی خواہش نے مراد کے لیے بالمقابل میدان جنگ میں پھر کھینچ لائی۔ یہ قوت آزمائی کوسووا کے اسی میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال پیشتر مراد اول نے سرویا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا متی بنا لیا تھا۔ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1448 عیسوی میں مراد نے ہنیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ کوسووا کی اس دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرویا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ مراد نے بوسنیا سے سالانہ خراج قبول کرنے پر اکتفا کیا۔ ناظرین اکرام، اس درمیان میں البانیہ میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ مراد کے ابتدائی عہد حکومت میں البانیہ کی ایک ریاست کا امیر جان کیسٹریو دولت عثمانیہ کا مطیع ہو گیا تھا۔ بطور ضمانت اس نے اپنے 4 لڑکے مراد کی خدمت میں بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 3 تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ چوتھا لڑکا جارج کیسٹریو زندہ رہا اور اس کی ہونہاری اور فراست نے بہت جلد سلطان کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔
جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔